بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو جلدی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور فرما دیں۔ اشتاق احمد جو مشہور ایک صحافی گزرے ہیں، نامہ نگار گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میری عادت تھی کہ میں رات کو بہت دیر سے آیا کرتا تھا، تو بہت دیر ہو جایا کرتی تھی مجھے گھر واپس لوٹتے، تو اسی طرح میں ایک دن گھر اپنے لیٹ واپس آیا، تو میری ماں کی ایک عادت تھی جب میں گھر واپس آتا تھا تو اس وقت میری ماں مجھے تازہ روٹیاں بنا کر دیتی تھی کہ میرے بیٹے کی روٹیاں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، تو تازہ روٹیاں دیتی تھی مجھے، تو میں اس وقت آ کر کھاتا تھا کھانا۔ تو کہتے ہیں کہ روزانہ کے معمول کی طرح ایک دن میں لیٹ واپس آیا گھر، تو ماں نے اپنے معمول کے مطابق روٹیاں بنانا شروع کی اور ساتھ میں پوچھنا بھی شروع کر دیا، بیٹا کہاں جاتے ہو آپ، کیوں اتنی دیر سے آتے ہو؟ تو میں نے ماں سے کہا، اشتاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا میں ادیب بن رہا ہوں، ادیب بننے کے لیے جاتا ہوں، ادیب بن رہا ہوں میں۔ تو ماں نے کہا بیٹا ادیب کیا ہوتا ہے، ادیب کس کو کہتے ہیں؟ تو اشتاق احمد کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا ادیب کہتے ہیں لکھنے والے کو، سادی سی اگر زبان سمجھی جائے تو سادی مثال میں کہتے ہیں لکھاری کو، لکھنے والا، ادیب اس کو کہتے ہیں لکھنے والے کو۔ تو ماں نے کہا اچھا بیٹا ادیب بن کر، لکھنے والا بن کر پھر کیا لکھو گے، کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ تو میں نے اپنی ماں سے کہا ماں میں ادیب بن کر میں کتابیں لکھوں گا، میں کتابیں لکھنا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ جو پہلے سے اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کو کیا کرو گے؟ تو ماں نے کہا، پوچھا ماں نے یہ ان کتابوں کا کیا ہوگا؟ تو میں نے ماں سے کہا اماں جی یہ تو سب انہوں نے جھوٹ لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں اور ان کتابوں میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، میں ایک سچ لکھوں گا، حق بات لکھوں گا، سچ کا پرچار کروں گا اور سچی بات کا ساتھ دوں گا، میں سچ لکھوں گا انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر۔ تو میری ماں بیچاری ڈر گئی، ایک گاؤں کی سادہ عورت تھی، وہ ڈر گئی اور پھر ڈر کر کہنے لگی بیٹا دیکھیں بات یہ ہے، اگر تو نے سچ لکھنا ہے نا، اور اگر تو وہی کرنا چاہتا ہے جو تو کہہ رہا ہے، اگر تو سچ لکھنا چاہتا ہے تو پھر سچ اپنے بارے میں لکھنا، دوسرے کے بارے میں سچ لکھنا شروع نہ کر دینا، اپنے بارے میں سچ لکھنا اور اپنے ہی بارے سچ لوگوں کو بتانا، اس چیز کو سچائی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب ہم بابا جی کے پاس جایا کرتے تھے نا، تو ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے بیٹا اشتاق احمد بات یہ ہے کہ سچ جو ہے یہ لکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو پہننے والی چیز ہے، یہ اوڑھنے والی چیز ہے، اسے اپنایا جاتا ہے، اسے اوڑھا جاتا ہے، اس کو پہنا جاتا ہے، یہ بولنے والی چیز نہیں ہے۔ اور حقیقتاً ایسا ہے کہ جو انسان سچ بولتا ہے نا، کہتا ہے میں سچ بول رہا ہوں، وہ کبھی کبھار اپنی باتوں سے پکڑا بھی جاتا ہے، اور جو سچ کا لباس پہنتا ہے، سچ کو اوڑھتا ہے، سچ کو پہنتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی انسان آ کر زندگی کے اندر گواہی دے بھئی یہ انسان واقعی سچا ہے، اس نے آج تک اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کی اور آج تک ہم نے اس کی کوئی غلط گفتگو نہیں سنی، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے سچ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سچ کو اوڑھا ہوا ہے، یہ سچ کو اپنایا ہوا ہے۔ تو ہر انسان کوشش کرے، میرے سمیت میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں کہ سچ بولیں نہ بلکہ سچ کو اپنائیں، سچ کو اوڑھیں، سچ کو پہنیں، پھر جا کر زندگی کا مزہ دیکھیں کس طرح ہمیں زندگی بسر کرنے میں مزہ آتا ہے، پھر دیکھیں ہماری زندگی کس طرح سنورتی ہے اور ہماری زندگی میں کس طرح تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہم تو آج صرف سچ بولتے ہیں نا، بھئی کسی بات پہ سچ بول دیا، ورنہ اکثریت تو جھوٹ ہی بولا جاتا ہے، اکثریت غلط بیانی کی جاتی ہے، گفتگو اور ہم کلامی میں غلط بات کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم حق اور سچ کا پرچار کرنے والے بن جائیں، حق اور سچ کا ساتھ دینے والے بن جائیں، اللہ کی قسم میری ذات عزت دینے والی ہے، پھر میری بھی عزت ہو، آپ کی بھی عزت ہو، معاشرے کے اندر ہر بندہ مجھے اور آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ میں دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق اور سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق اور سچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔